آج ہم بات کریں گے کہ کیا خودکشی کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا یا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 29، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور خود کو قتل نہ کرو، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان نہ لو، اپنا خود کا قتل نہ کرو اپنے ہاتھوں سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اللہ نے منع فرمایا خود کی جان لینے سے، یہ حرام اسلام میں، اور یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ تو فردر حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 5778 بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی مطلب اپنی جان لے گا، تو اگر وہ گرچہ کہ وہ کسی پہاڑ سے گر کر رہے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اسی طرح سے اگر زہر پی لے گا تو جہنم کے اندر وہ زہر پیتا رہے گا۔ حدیث کے اندر ورڈ آتے ہیں مخلدن خالدن فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا کرے گا۔ اور اگر کوئی اسی طرح سے کسی لوہے کے ہتھیار سے اپنی جان لے گا تو وہ جہنم کے اندر اسی طرح سے اپنے جو ہے جان لیتا رہے گا۔ تو یہ حدیث ہے بخاری کے اندر، حدیث نمبر 5778۔ تو ظاہری لٹرلی اگر کوئی اس کو لے گا تو وہ اس کو لگے گا کہ یہ انڈیکیٹ کرتی کہ یہ حدیث کے اندر ورڈ تو آتے ہیں مخلدن خالدن فیہا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا کرے گا، تو اس کو لگے گا کہ بھئی یہ ہمیشہ، یہ مطلق ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ تو پہلے یہ ایک اصول سمجھیں کہ جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے اندر اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں فرمائے، مطلب معاف نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا چیز، شرک، اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ تو جو چیز انسان کو ہمیشائیت کے لیے جہنم میں داخل کرے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہے کفر، وہ ہے شرک، وہ ہے اللہ سے دور ہو جانا، یعنی کہ کسی اور کو معبود ماننا، اللہ کو معبود نہ ماننا۔ تو یہ عمل انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کر جائے گا۔ جیسے کہ تو یہاں پر جو بتایا گیا اس حدیث کے اندر، یہ مبالغہ، یہ ایگزیجریشن ہے، یعنی کہ اس گناہ کی گریوٹی کو بتانا کہ بھئی یہ گناہ مطلب خود کی جان لینا یہ کتنا گریو ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ مبالغہ ہے، یہ اٹ از ایگزیجریشن۔ تو حدیث کے اندر اس طرح سے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات کو مانتا ہے یا نہیں، وہ تو مطلب ایمان سے خارج ہے ایسا انسان، کفر ہے یہ۔ اگر کاہن جو مطلب فارچون ٹیلنگ کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز پوری مطلب نہیں قبول ہوگی۔ تو یہ ایگزیجریشن ہے، یہ مبالغہ ہے جو حدیث کے اندر اس طرح سے مطلب کئی جگہ پر آتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں گے تو 40 دن تک آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، مطلب اس کے پاس جانے سے، کاہن جو فارچون ٹیلر ہے اس کے پاس جانے سے۔ تو یہ مبالغہ ہوتا ہے، ایگزیجریشن، اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس گناہ کی گریوٹی کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنی جان لینا۔ تو لیکن یہ مطلق نہیں ہے، جیسے یہ سورہ مدثر کے اندر آتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو کہیں قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم بھئی نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ تو یہ کئی ساری چیزیں آ گئیں، اور آخر میں کہا گیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول باتوں میں مشغول ہوتے تھے، اور اسی طرح سے ہم مطلب قیامت کے اس دن، مطلب عدل و انصاف کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ تو یعنی کہ کفر کر دیا انہوں نے۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ، لیکن مسلین کا بھی اس میں لانا تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی کتنا گریو سن ہے کہ بھئی آپ ان میں سے نہیں تھے جو نماز قائم کرتے تھے یا جو نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو بتایا گیا اس کی گریوٹی، لیکن ساتھ ساتھ آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اصل میں حقیقتاً کفر ہے جو ان کو سقر، مطلب جو جہنم کے اندر ہے جو لے آیا، تو وہ سقر ہے۔ حالانکہ نماز نہ پڑھنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح سے اس کی گریوٹی بتائی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر مطلب اس کی کوئی مغفرت کی گنجائش نہیں ہے، جو سوسائڈ کرتا ہے اور وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اگر وہ ایمان پر ہوگا، اگر وہ مطلب اللہ کو مانتا ہوگا اور شرک سے پاک صاف ہوگا، تو وہ
ہوپ فلی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی تناؤ، جیسے ڈپریشن ہو جاتا ہے بہت لوگوں کو، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے ذہن کا توازن اگر نہیں کھوتے تو وہ گناہ تو ان پر لگے گا، دیٹ از میجر سن جو یہ ہے مطلب خودکشی کا، یہ ان پر لگے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، دیٹ از جس کو سائیکوسس کہا جاتا ہے، تو سائیکوسس میں کیا ہوتا ہے، اے پرسن loses touch with reality. So those who go into psychosis, that is they lose touch with reality, جو ریالٹی سے ٹچ جن کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جنہیں حقیقت کا ہی نہیں پتہ رہتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں رہتا ہے نا، اور یہاں تک کہ انہیں ہیلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں، بعض لوگوں کو عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، ان کو ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی مینٹل النس میں اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس پر وہ گناہ نہیں لگے گا خودکشی کا۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو فوراً لوگ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، بیکاز آپ کو اس کے احوال کا، اس کی کیفیت کا نہیں پتہ کہ کس حال میں اس نے خودکشی کری ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر، ابو داؤد 4403 کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ the pen has been lifted from 3، مطلب یہ قلم اٹھ گیا ہے 3 لوگوں کے اوپر سے۔ کون بھئی؟ وہ the insane person، جو مطلب ایسا شخص ہے جس کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے، and the one who sleeps until he awakes، مطلب جو سوتا ہوا شخص، جس کو اب بے ہوشی میں مطلب جو سوتا ہے، سونے کے حال میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس لیے اس پر سے اللہ نے the pen has been lifted۔ تو اسی طرح سے، اور جو تیسرا شخص ہے وہ ایک بچہ معصوم، جب تک کہ وہ عمر پر پہنچتا ہے، تو ان 3 کے اوپر سے پین ہیز بین لفٹڈ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو انسین، مطلب جس کا ذہنی توازن کھو چکا ہے پوری طرح سے، ہی ہیز لاسٹ ٹچ ود ریالٹی، تو اس کے اوپر یہ گناہ نہیں لگے گا، یعنی کہ خودکشی والا گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر فوراً کوئی خودکشی کرتا ہے تو ایک دم سے ہمیں اس کے اوپر غلط کمنٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو اس کے لیے، بلکہ اگر وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو دعا کرنی چاہیے اور اس کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایک دم سے بدظنی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کس احوال میں اس کی موت آئی ہے، اس پر موت واقع ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کا ذہنی توازن پوری طرح سے کھو گیا ہو۔ تو ایسا نہیں، اللہ کی مطلب جو رحمت ہے اس سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، جبکہ اگر وہ ایمان والا ہے اور ایک اللہ کی عبادت اس نے کری ہے، شرک سے پاک رہا ہے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو مطلب فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، تو اور وہ جب وہ پاک ہوگا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ ایکچولی میں مبالغہ ہے، یعنی